اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں 2 جگہ پر کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ کچھ تقلیدی مولویوں نے یہ فرما دیا، اس امت میں یہ فتنہ برپا کر دیا کہ بھئی اب آپ شرک نہیں کرو گے۔ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ امت جو ہے وہ شرک نہیں کرے گی۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے فرمایا تھا، کیونکہ ان کی ٹریننگ اتنی پختہ کر دی تھی، ان کا عقیدہ توحید اتنا مضبوط تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو فرمایا تھا کہ اب مجھے امید ہے کہ تم شرک نہیں کرو گے۔ امت کا لفظ ادھر نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اب یہ امت مسلمہ جو ہے یہ اب شرک نہیں کرے گی۔ یہ حلوہ خور مولوی، تقلیدی مولوی، یہ جاہل لوگ جو ہیں، یہ جوہلا جو پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھئی اب امت شرک نہیں کرے گی۔ یہ جا رہے ہوتے ہیں مزاروں پہ، درگاہوں پہ، درباروں پہ، قبروں والوں کے آگے جا کے سجدے کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، منتیں ہیں، مرادیں ہیں، ہاتھوں میں دھاگے باندھے ہوئے ہیں، عقیدہ وحدت الوجود پالا ہوا ہے، وحدت الشہود پالا ہوا ہے، وحدت الحلول پالا ہوا ہے۔ اتنے گندے گندے عقیدے ان کی کتابوں میں، جیسے بریلوی، دیوبندی، یہ شیعہ رافضیوں کی کتابوں میں، صوفیوں کی کتابوں میں اتنی گندگی ہے ان کی کتابوں میں۔ عقیدہ توحید کا اتنا زیادہ انہوں نے بگاڑ کیا، شرک کو انہوں نے گلے سے لگایا اور امت میں شرک کی دعوت دی۔ ان کے بزرگوں نے، ان کے جو باپ دادا تھے وہ غلط دین کے اوپر تھے اور پھر غلط دین کی تبلیغ کر کے گئے، اور پھر آج جو نام نہاد مسلمان ہیں، ممی ڈیڈی، جو ریسرچ نہیں کرتے، جس نے ایک مولوی بس چنا ہوا ہے، جو مولوی پرستی کر رہے ہیں، جو شخصیت پرستی کر رہے ہیں، جو مولویوں کی باتوں کے اوپر اندھا دھند چل رہے ہیں، جاہل عوام، وہ بھی جو ہے شرکیہ راستے کے اوپر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ ہر لکیر کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہے جو تمہیں آگ کی طرف بلا رہا ہے، یعنی غلط راستے ہیں، شرکیہ راستے ہیں وہ۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہ وہ راستہ ہے صراط مستقیم، اس کے اوپر چلنا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے، فقط قرآن اور سنت والا راستہ ہے۔ دیکھیں قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا کہ بنی اسرائیل نے اپنے مولویوں کو، یعنی اپنے علماء کو رب بنا دیا تھا۔ یہ آیت موجود ہے قرآن میں کہ علماء کو رب بنا دیا تھا۔ یہ امت مسلمہ جو اس وقت بھی ہے، ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، انہوں نے بھی اپنے علماء کو رب بھی بنا دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا کہ کیسے رب بنا دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا تھا نا، ذرا غور سے سنو مسلمانوں، نام نہاد مسلمانوں، غور سے سنو، ممی ڈیڈی مسلمانوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا تھا کہ جو وہ چیز حلال کرتے تھے ان کے علماء، وہ اس کو حلال سمجھتے تھے، اور جس کو حرام کر دیتے تھے اس کو حرام سمجھتے تھے۔ تو اسی وجہ سے یہ ان کو رب بنانے کے برابر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ بنی اسرائیل نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا۔ اور اب ذرا اس امت کی حالت دیکھو اس وقت، جیسے حنفی، بریلوی، دیوبندی وغیرہ وغیرہ لٹھن پھٹن، ان لوگوں نے بھی اپنے علماء کو کیا بنا دیا؟ رب بنا دیا۔ یہ شرک کر رہے ہیں، کھلا شرک ہے، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اب دیکھو لکیر کے فقیر کیا کرتے ہیں، ان کا ایک جو مولوی ہے وہ کوئی فتویٰ دیتا ہے، بس اس کی آنکھ بند کر کے نا تو اس کی بات مان لیتے ہیں، یعنی ان کو رب بنانے کے برابر ہی ہو گیا نا، ان کی بات مان، جو کہ اسلام میں نہیں ہوتا، نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، نہ کوئی وحی الہیہ ہوتی ہے، دلیل تو دور دور تک ہے ہی نہیں کوئی بھی، بس جو مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا بس آنکھیں بند کر کے اس کی بات مان لیتے ہیں۔ یہی تو شرک ہے، اس سے توبہ کرو، اپنے علماء کو رب بنانا بند کرو، نہیں تو جہنم تمہارا مقدر ہو جائے گی۔ حیات کے اندر، زندگی کے اندر شرک سے توبہ کرو۔ بڑے بڑے شرک جو پنپ رہے ہیں تمہاری کتابوں میں، تمہارے اندر، تمہارے باپ دادا کے غلط دین کے اندر، اس کو لات مارو، توبہ کرو اس سے اپنی زندگی کے اندر، اور صحیح اسلام کے اوپر آ جاؤ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کے گئے ہیں، قرآن اور سنت والا فقط، اس سے باہر اسلام نہیں ہے۔ یہی ہمارا اسلامک سلیبس ہے۔ یاد رکھو، اپنی مادری زبان میں قرآن کا مطالعہ کرو۔ قرآن کے جو ہے حقوق ہیں نا کچھ، کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے، لوگوں کو اس کی دعوت دی جائے، تبھی تو قرآن شفاعت کرے گا۔ ایسے تھوڑی ہے کہ بس جو تم پڑھی جا رہے ہو ٹھیک ہے، ثواب تمہیں مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اتنا تیز تیز پڑھتے ہیں، ان کو تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، اتنا تیز 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 ان کی نمازیں دیکھو، اتنی تیز 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 پڑھتے ہیں قرات۔ حالانکہ قرآن کو ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، سکون سے سمجھ کے اس کو پڑھنا چاہیے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، حقوق ہیں، تبھی تو جو ہے وہ شفاعت کرے گا قیامت والے دن۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی طرف آؤ، صحیح احادیث کی طرف آؤ، تبھی تمہاری نجات ہوگی۔ اس کے اوپر عمل کرو، قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر عمل کرو، اس کو پہچانو، اسٹڈی کرو، مطالعہ کرو، پھر ہی کامیاب ہوگے۔ لکیر کے فقیر مت بنو، مطالعہ کرو اسلام کا، شرک سے توبہ کرو۔ بڑے بڑے گندے عقیدے کتابوں میں پائے جاتے ہیں، پھر اس کی دعوت و تبلیغ ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے ان کو رب بنانے کے برابر ہے۔ اپنے مولویوں کو تم لوگوں نے رب بنا دیا، یہ کھلا شرک ہے۔ شرک سے جو ہے وہ توبہ کرو۔ معراج کی رات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں دوسرے تحفے دیے، 50 نمازوں کا جو 5 ہو گئیں، اور پھر سورہ بقرہ کی جو 2 آخری آیتیں دیں، پھر تیسرا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا تحفہ دیا کہ میں نے تمہاری امت کو بخش دیا ہے کہ جو میرے پاس آئے گا
شرک سے پاک آئے گا، توحید کی حالت میں آئے گا، جس کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوگا، یعنی جو شرک سے پاک میرے پاس آئے گا میں اس کو بخش دوں گا۔ تو مسلمانوں سوچو سمجھو، شرک کو اپنی زندگیوں سے نکالو اور اپنی حیات میں اس سے توبہ کرو، اپنے باپ دادا کے غلط دین کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے اوپر ایک بہت بڑا لیکچر دیا جا سکتا ہے، پھر کسی اور ویڈیوز میں ہم شرک کو بھی بتائیں گے کہ بڑے بڑے شرک کون سے ہو رہے ہیں معاشرے میں، چھوٹے چھوٹے شرک کون سے ہو رہے ہیں۔ یہ ہاتھ میں دھاگا باندھا ہوا ہے، قبروں پہ جا رہے ہیں، منتیں ہیں، مرادیں ہیں، یہ وسیلے وغیرہ، یہ سارے شرک جو ہے نا بڑے ہو رہے ہیں، مارکیٹ میں پنپ رہے ہیں، اور مولویوں کی روزیاں روٹیاں لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر۔ وہ تو اپنی مقدر نصیب میں آگ ان کے ہے مولویوں کی، اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہوئے ہیں۔ لات مار دو، چھوڑ دو ان مولویوں کو، حلوہ خور مولویوں کو، خود پڑھو، مطالعہ کرو۔ اگر کہیں پھنس جاتے ہو تو صحیح العقیدہ عالم کے پاس جاؤ، اس سے سمجھو، جس کا عقیدہ صحیح ہے، جس کا عقیدہ مضبوط ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہا، اس مولوی کے پاس جاؤ، اس علماء کے پاس جاؤ، وہ اس انسان کے پاس جاؤ، اس بندے کے پاس جاؤ، نہ کہ ایسے لوگوں کے پاس جاؤ جو کہ گھوڑے کے نیچے سے گزرنے کو عبادت سمجھتے ہیں، جنہوں نے دروازے بنائے ہوئے ہیں جنت کے دنیا کے اندر، اور ان کے اندر سے گزرنے کو کہتے ہیں کہ بس جنت آپ کا مقدر بن گئی۔ ایسے لوگوں کو ٹھوکر مار دو، یہی جاہل ہیں امت میں، ایسے ایسے جاہل پیدا ہوئے، تقلید کو پروان چڑھایا، ایسے ایسے جاہل پیدا ہوئے، ان لوگوں کو لات مار دو، چھوڑ دو، اور اللہ کی توحید کی طرف آؤ، اسی کے اندر نجات ہے انشاءاللہ۔